اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ الواقعہ کی تفسیر سمجھ رہے تھے۔ اس میں درمیان میں اللہ رب العزت نے جنت کا بیان کیا ہے، جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو کل مختصر سے ہم نے اس میں روشنی ڈالی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گی کہ ایک جنت کے بارے میں ان ڈیٹیل انفارمیشنز جو کہ صحیح مسلم سے لیا گیا اور جنت کا بیان جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے اس سے لیا گیا اور مسند احمد کی جلد نمبر 2 سے لیا گیا اور مشکات المصابیح کی آخری جلد سے، ان سب سے جتنا ہو سکے میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دنیا میں دی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی، لیکن جو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، اس سے جتنا انسانیت سمجھ سکتی ہے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا اگر سمجھیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا جو حقیقت میں وہاں جا کر سمجھ میں آئے گا کہ عین الیقین سے ہم دیکھ کے پھر سمجھ پائیں گے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا کا بلند ترین مقام ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ تو اصل جنت ہے اللہ کو راضی کرنے کی جگہ۔ جو ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو وہ راضی کرنے کی بنا پر جو بلند ترین مقام ملنے والا ہے اس کو کہتے ہیں جنت۔ تو تمام جنت کی نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے اللہ کی رضا۔ جنت سے بھی افضل اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو ہی ہم جنت میں جا پائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اتنی کوششیں، اتنی جد و جہد، اور انبیاء نے اتنی کوششیں، اتنی جد و جہد جو کی، وہ جنت حاصل کرنے سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تھا، انٹینشن وہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جنت تو بعد میں مل ہی جائے گی، جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو مل ہی جائے گی۔ تو ان کی کوششیں، ان کو جد و جہد، ان کا اسٹرگل اور ان کے سیکریفائزز، یہ ساری اللہ کو راضی کرنے کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے ہر کام میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس میں یہ کام کر رہی ہوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نعمتیں دی ہے، لذتیں دی ہے، خوبصورتی دی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا اصل لذت ہم اس دنیا میں اٹھا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے نا۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہم بہت سی نعمتوں کو صرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بس ان کی آس رہ جاتی ہے دلوں میں، بیماری کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا پھر اس علاقے تک ہم نہ پہنچنے کی وجہ سے، وہ کہیں اور دنیا کی کسی کونے میں رہنے کی وجہ سے۔ تو ہم دنیا کی نعمتوں کا مکمل فائدہ تو اٹھا ہی نہیں سکتے، جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب کرتا ہے، ورنہ ویسے تو دنیا میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، اتنی خوبصورتی کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن موقع آج ایسا ہے کہ ہم گھر بیٹھے یہ ساری چیزوں کو محسوس تو کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اتنا تو اس دور کی ایک خوبی ہے۔ لیکن جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی خوبصورتی ہے دنیا کی، اور جو بھی لذتیں ہیں، جو بھی آسائشیں ہیں اس دنیا کی، انتہا درجے کی گھٹیا ہے،
انتہا درجے کی گھٹیا ہے، کیونکہ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، بے وقتی ہے، ہمیشہ رہنے کی بھی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے۔ گھٹیا اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر ان نعمتوں میں ہم اپنی زندگی گزار دیں گے، نعمتوں کے پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ نعمتیں ہمیں جہنم کی طرف لیڈ کرتی ہے، جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہے، لذتیں رکھی ہے، خواہشات رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، حسن رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بتا رہے کہ اس میں کھو نہ جانا، بس اس کو اتنا ہی لینا جتنا ایک کشتی کو پانی کی ضرورت ہے تیرنے کے لیے، بس اتنا اس میں تم ملوث رہنا، باقی ڈوب نہیں جانا۔ اس وجہ سے ایک گھٹیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان عارضی نعمتوں سے زیادہ ہمیں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کی رضا ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر اور جستجو میں ہماری زندگیاں گزار دے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا پتہ کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کی سامان کیا کیا بنا کے رکھی ہے۔ یعنی ہم اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں، تو ہماری سب کی ترجیحات ڈیفرنٹ ہے، ہماری سب کی خواہشات ڈیفرنٹ ہے، ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہم سب کے جو جو ٹیسٹ برڈز ہے، جو جو خواہشات ہے، اس طریقے کی نعمتیں رکھی۔ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کچھ اور ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کچھ اور ہے۔ تو جنت میں میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اور آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ہماری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، جس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ نعمتیں نصیب کریں، آمین۔ تو جنت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے، ایسی نعمتیں وہاں پر ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے کتنی بھی بیوٹیفل سینری کیوں نہ ہو، اگر دیکھیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھیں تھک جائیں گی، ہم اس سینری سے بور ہو جائیں گے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، نہ ہم تھکیں گے، نہ بور ہوں گے، اور اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے جمع کر کے رکھا۔ یہ مجھے بات بڑی دل کو لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، جمع بھی کر کے رکھا ہے۔ یعنی جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے، جیسے ہم کئی بچے دور ہوتے ہیں، جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو گھر والے ان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں جمع کر کے رکھتی ہیں، پیرنٹس جمع کر کے رکھتے ہیں، گھر والے جمع، اچھا اس کو یہ پسند ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ بھی رکھو، وہ بھی رکھو۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے نا کہ ہمارے اپنے پیاروں کے لیے جمع کر کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنے جنتی بندوں کے لیے، میں اپنے صالحین بندوں کے لیے تیار کر کے بھی رکھا ہوں اور جمع کر کے بھی رکھا ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں نصیب کرے۔ ایک جنت کا ایک نقشہ ہم انشاءاللہ سمجھنے والے ہیں، لیکن اتنی ساری جو عیش ذکر ہونے والی ہے جنت کے بارے میں، عیش و آرام کا ذکر ہے، تو وہ عیش و آرام اور جو عشرت ہے، جو وہاں کی نعمتیں ہیں، عروج پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کے بارے میں، جنت کے بارے میں بھی، کہ بھائی کیا ہے وہاں پر، عیش ہے، عیاشی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ تو عیش الگ ہے اور عیاشی الگ ہے۔ عیاشی نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ عیاش ان کو کہتے ہیں جو پیوٹ ہے اور جو گندے کام جو دنیا میں کرتے ہیں۔ تو جنت میں عیش ہے، لیکن لوگ عیاش نہیں ہوں گے، سمجھ آ رہی بات؟ عیاشی نہیں ہوگی وہاں پہ، عیش ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دنیا میں بے تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں، کا لباس بھی صحیح ہے، نظریں بھی ہم نے حفاظت کی ہے، کھانا پینا بھی ہمارا حلال طریقے سے پیٹ میں جا رہا ہے، سب ہم نے حفاظت کی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، یعنی کپڑے نکل جائیں گے، نظریں جدھر بھی چاہے بھٹکے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رول ہے تقویٰ، جو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے،
اسی سسٹم سے جنت میں جنتی رہیں گے، عیاش نہیں ہوں گے لیکن عیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ عیش نصیب کریں، اور وہ عیش بھی کس پر ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، نیکی کی بنیاد پر ہوگا، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگا۔ تو عیش ہوگا لیکن پرہیزگاری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، وہاں پر بھی اللہ کے جو رولز ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کا جو مزاج ہے نا، جو مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے؟ تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، نیکی کا ہے۔ تو اسی مزاج پہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جا کے عیاش نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ عیاش کا تو سمجھ آ گئی نا بات، جیسے دنیا میں شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، لڑکی باز ہے، لونڈے باز ہے، یہ سارے یہ فضولیات نہیں ہوگی جنت میں، صاف ستھری زندگی ہوں گی، پاکیزہ زندگی ہوں گی انشاءاللہ۔